بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رفح کراسنگ جو اسرائیلی بمباری پر فلسطینیوں کے لیے ایک لائف لائن بن گئی ہے جہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ اسرائیلی زمینی حملے کے خدشات کے درمیان فلسطینی شہری غزہ کی پٹی سے بحفاظت نکلنے کے لیے رفح کراسنگ یا بارڈر پر پہنچ رہے ہیں۔ یہ بارڈر دوہری شہریت کے حامل افراد کو غزہ سے نکالنے کے ساتھ ساتھ امدادی سامان غزہ پہنچانے کے لیے کھولی جاتی ہے۔ رفح کراسنگ یا بارڈر ایک سرحدی بارڈر ہے جو غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع ہے۔ اسرائیلی حملوں میں شدت کے درمیان غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ بارڈر غزہ کی پٹی کو مصر کے صحرائے سینا سے ملاتا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ کی پٹی میں دو اور سرحدی گزرگاہیں ہیں، ان میں سے ایریز کراسنگ شمالی غزہ کو اسرائیل سے ملاتی ہے۔ کریم شالوم بھی اسرائیل اور غزہ کے درمیان ایک کراسنگ ہے، لیکن اسے صرف تجارتی سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں سرحدی گزرگاہیں بند ہیں۔ آسمان سے اسرائیلی بمبوں کی بارش ہو رہی ہے، پھر بھی کچھ خاندان غزہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ حماس کے حملے میں اس بارڈر کو بری طرح نقصان پہنچا تھا۔ حماس کا یہ ایک بے مثال حملہ تھا جس میں 1400 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اس حملے کے چند دن بعد اسرائیل نے اعلان کیا تھا کہ یہ دونوں بارڈرز اگلی اطلاع تک بند رہیں گے۔ ایسے میں عام فلسطینیوں کے لیے غزہ کی پٹی سے نکلنے کا واحد راستہ رفح کراسنگ بن گیا۔ غزہ کی پٹی کو انسانی امداد فراہم کرنے کی کوشش کرنے والے بین الاقوامی ادارے بھی اس کراسنگ کے ذریعے اپنے ٹرک غزہ کے اندر لے جا رہے ہیں۔ مصر بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ مل کر غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والی پروازوں کو شمالی سینائی کے العریش ہوائی اڈے کی طرف موڑ رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں غزہ کی پٹی تک ایندھن اور امدادی سامان پہنچانے کے لیے درجنوں ٹرک رفح کراسنگ کے باہر قطار میں کھڑے ہیں۔ اسرائیل پر حماس کے تازہ حملے کے بعد رفح کراسنگ سے متعلق خبروں میں تضاد دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ کراسنگ حماس اور مصر کے کنٹرول میں تھی۔ مصر اور حماس اس کراسنگ کے آنے اور جانے کی نقل و حرکت کو کنٹرول کرتے تھے، لیکن اسرائیل کی جانب سے شدید بمباری کے بعد رفح کراسنگ پر کام روک دیا گیا ہے۔ 9-10 اکتوبر کو اسرائیل کے 3 حملوں کے بعد سے کراسنگ بند ہے۔ اس حملے میں مصر اور فلسطین دونوں کے لوگ زخمی ہوئے تھے۔ مصری حکومت نے اسرائیل سے کہا ہے کہ وہ رفح کراسنگ کے قریب بمباری بند کرے تاکہ غزہ میں لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جا سکے، لیکن اس کے ساتھ ہی مصر نے واضح کیا ہے کہ وہ اس کراسنگ کو اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک اس کے ملازمین کی حفاظت کی ضمانت نہیں دی جاتی۔ مغربی ممالک اس بات کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رفح کراسنگ غزہ میں غیر ملکی پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے انسانی امداد کے ساتھ ساتھ ایک محفوظ راستہ بن جائے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ وہ کراسنگ کو کھولنے کے لیے اسرائیل اور مصر کے ساتھ ساتھ خطے کی اہم سیاسی آوازوں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے اپنے شہریوں سے کہا تھا کہ وہ رفح کراسنگ کی طرف بڑھیں، کیونکہ اگر یہ کراسنگ کھلتی ہے تو یہ بہت محدود وقت کے لیے کھلے گی اور وہاں پہنچنے کے لیے بہت کم وقت ملے گا، جس کی وجہ سے غزہ میں رہنے والے عام لوگ بھی کراسنگ کھلنے کی امید میں رفح کراسنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کچھ رپورٹ سامنے آئی ہیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے بعد رفح کراسنگ کو کچھ دیر کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ خبر سن کر اس کراسنگ کے پاس لوگوں کی بھیڑ جمع ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس کے لوگ کسی طرح غزہ سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوں۔ اس کے لیے وہ غزہ میں تمام ٹرکوں کی تلاشی بھی لے رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے ہتھیار غزہ تک نہ پہنچ سکیں۔ مصر رفح کراسنگ کو کھولنے کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ بات چیت میں تعاون کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن مصری حکومت کو یہ خدشہ بھی لاحق ہے کہ فلسطینی شہری غزہ کی پٹی سے فرار ہو کر مصر میں پناہ لے سکتے ہیں۔ اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مصری حکومت اپنی سرحدیں تمام فلسطینیوں کے لیے کھول دے گی۔ عام دنوں میں بھی فلسطینیوں کے لیے رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا۔
اس کے لیے فلسطینیوں کو 2 سے 4 ہفتے پہلے مقامی فلسطینی تنظیم کو درخواست دے کر رجسٹریشن کروانا ہوتی ہے۔ ایسی درخواستوں کو فلسطینی یا مصری حکام کی طرف سے صرف ایک ہلکی وارننگ یا وضاحت کے ساتھ مسترد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ رفع کراسنگ دوستوں یا بارڈر اسرائیلی بمباری پر فلسطینیوں کے لیے ایک لائف لائن بن چکا ہے۔ اسرائیل کی شمالی غزہ کی پٹی سے انخلاء کی ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ابھی بھی غزہ نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہونے کے باوجود ہم غزہ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ بحران کے بارے میں اپنے فون پر مسلسل خبریں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی زمین ان کو نہیں دی ہے اور نہ ہی اسے چھوڑیں گے۔ اگر وہ ہمارے سروں پر ان چھتوں کو تباہ بھی کر دیں تو بھی ہم کہیں اور نہیں جائیں گے۔ غزہ میں پانی، خوراک اور بجلی منقطع ہونے کی وجہ سے دوستوں صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے لوگوں کو شمالی علاقہ چھوڑنے کی تنبیہ کی ہے۔ وہ لوگوں کو غزہ کے جنوبی حصے میں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کو بجلی اور پانی کی سپلائی منقطع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ علاقے میں ایندھن اور دیگر سامان کی آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ نہ پانی، نہ بجلی، نہ خوراک۔ زندگی دوستوں کتنی مشکل ہے۔ لیکن لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے گھر پر حملہ ہوا تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اسرائیلی سرحد سے 1 کلومیٹر دور پہاڑی سے غزہ کی پٹی کا نظارہ آنے والے زمینی حملوں کی واضح تصویر پیش کر رہا ہے۔ فوجی ڈرونز آسمان پر منڈلاتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلح فوجی قریبی ہائی وے پر گھوم رہے ہیں۔ سرحدی باڑ کے قریب چھوٹے ہتھیاروں سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ مسلح فوجی مرکزی سڑکوں کے آس پاس کے کھیتوں میں تعینات ہیں۔ غزہ میں لوگ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ غزہ پٹی سے باہر نہ نکلیں۔ ادھر اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس کو شمالی غزہ سے فرار ہونے والے لوگوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے سے روک رہا ہے۔ تاہم حماس نے اس الزام کو بچگانہ اور مایوسی کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ میں زمینی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر حماس عمارتوں اور سرنگوں کے ذریعے اسرائیل کے خلاف گوریلا حملہ کرتی ہے جن میں انہوں نے قبضہ کر رکھا ہے تو لڑائی سالوں تک جاری رہ سکتی ہے۔ اسرائیل پر حماس کے حملوں میں اب تک 1400 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی حماس نے 126 افراد کو یرغمال بھی بنا رکھا ہے۔ غزہ خاک میں ڈھکا ہوا ہے جبکہ غزہ شہر کی گلیوں میں بچے اب بھی کھیل رہے ہیں۔ یہ بچے خاموش لمحوں میں قریبی گلیوں اور سڑکوں پر گھومتے ہیں۔ ہر طرف سے جنگ میں گھری ہوئی ان کی زندگی کا یہی واحد راستہ ہے۔ غزہ کی تقریباً نصف آبادی کی عمر 18 سال سے بھی کم ہے۔ اس تنازع میں اب تک 900 بچے بھی شہید ہو چکے ہیں۔